آج ہم ایک بہت ہی اہم تحقیقی رپورٹ پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کام کی جگہ پر تشدد کا معاشی تجزیہ اور کراچی، پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر اس کے اثرات۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ڈاکٹروں، نرسوں اور یہاں تک کہ مریضوں سب کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو داد دینی بنتی ہے جنہوں نے یہ اہم تحقیق کی: تسنیم مفضل، محمد بلال صدیقی اور محمد سلیمان اوٹھو۔ ان کی محنت نے ہمیں اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے کا ایک موقع دیا ہے۔ اچھا، تو یہ ریسرچ شائع کہاں ہوئی؟ یہ جرنل آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ یعنی JOWACH میں شائع ہوئی، جسے دی ہاؤس آف کوانٹم نیٹ ورکس نے پبلش کیا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو معلومات دے رہے ہیں وہ کہاں سے رہی ہیں۔ چلیں اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے اس تحقیق کے عام فہم خلاصے سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، جب ڈاکٹروں اور نرسوں کو کام پر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی شفٹ چھوڑ دیں یا نوکری ہی چھوڑ دیں۔ اس سے ہسپتالوں میں عملے کی کمی ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریضوں، خاص طور پر بیمار بچوں کے علاج میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اس مسئلے کے انسانی پہلو کو فوراً ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ سب ہو کہاں رہے؟ کیا یہ کوئی ایک دو واقعات ہیں؟ نہیں، تحقیق بتاتی ہے کہ یہ کوئی انفرادی واقعات نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا بحران ہے، خاص طور پر ہسپتال کے ان شعبوں میں جہاں تناؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کراچی کے ہسپتالوں میں خاص طور پر بچوں اور خواتین کے امراض کے شعبوں میں ہیلتھ کیئر ورکرز کام کی جگہ پر تشدد کے بڑھتے ہوئے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے تشدد بھی وہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہے، لیکن اس کا اصل نقصان کتنا بڑا ہے؟ یعنی اس ڈر اور خوف کو ہم نمبرز میں کیسے ناپ سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اس تحقیق نے دیا، جس کا مقصد اس خوف اور تشدد کی اصل قیمت کا تعین کرنا تھا۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ تشدد جیسی چیز کی لاگت، اسے میجر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے ان محققین نے قبول کیا۔ تو ریسرچرز نے اس مشکل کو 3 حصوں میں توڑا۔ پہلا، تشدد کی وجہ سے ہونے والی غیر حاضری کی لاگت کا حساب لگانا۔ دوسرا، عملے کے نوکری چھوڑ جانے کی لاگت کا تخمینہ لگانا۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، علاج کے معیار میں کمی سے ہونے والے معاشی نقصان کا جائزہ لینا۔ اور اس تحقیق سے جو نمبرز نکل کر سامنے آئے ہیں نا، وہ سچ میں ہلا کر رکھ دینے والے ہیں۔ یہ تشدد کی وہ قیمت ہے جو ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم ادا کر رہا ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 2,49,00,000 پاکستانی روپے۔ جی ہاں، تقریباً 2.5 کروڑ روپے سالانہ۔ یہ وہ مالی بوجھ ہے جو کراچی کے زیر مطالعہ اسپتالوں پر کام کی جگہ پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے پڑتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی رقم آتی کہاں سے ہے۔ سب سے بڑا حصہ، جو کہ 1,18,00,000 روپے ہے، وہ علاج کے معیار میں کمی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد 72 لاکھ روپے سٹاف کے نوکری چھوڑنے پر اور تقریباً 17 لاکھ روپے غیر حاضری کی وجہ سے خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں۔ ہر نمبر کے پیچھے ایک انسانی کہانی ہے، ایک اصلی مسئلہ ہے۔ چلیں ان نمبرز کو روزمرہ کی حقیقت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ غیر حاضری کی لاگت 1.66 ملین روپے ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اور نرسیں یا تو اتنے زخمی ہیں یا اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کام پر ہی نہیں آ پا رہے۔ سالانہ 621 کام کے دن ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے ڈپارٹمنٹس میں عملے کی کمی ہوتی ہے اور باقی ساتھیوں پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سٹاف ٹرن اوور پر، 7.2 ملین روپے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تجربہ کار اسٹاف جو سالوں سے کام کر رہے ہیں، وہ محفوظ ماحول کے تلاش میں نوکریاں چھوڑ رہے ہیں۔ اس 11.5% ٹرن اوور ریٹ کی وجہ سے مریضوں کی دیکھ بھال میں خلل پڑتا ہے اور ادارے کا قیمتی تجربہ اور علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اب سب سے بڑا مالی نقصان، 11.8 ملین روپے، جو علاج کے معیار میں کمی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے اہم مطلب یہ ہے کہ بیمار بچوں کو وقت پر علاج نہیں مل پاتا۔ سالانہ 590 واقعات میں اسٹاف کے دباؤ اور کمی کی وجہ سے طبی غلطیوں اور مریضوں کے عدم اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اس تشدد کی سب سے بڑی قیمت مریض ادا کرتے ہیں۔ اوکے، تو مسئلہ سمجھ آ گیا اور اس کی قیمت بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا؟ خوش قسمتی سے یہ تحقیق صرف مسئلہ ہی نہیں بتاتی بلکہ آگے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اس تحقیق میں کچھ بہت اہم سفارشات دی گئی ہیں، جیسے کہ قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے، ہسپتالوں میں سیکیورٹی بہتر ہو، سٹاف کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ مشکل حالات کو کیسے سنبھالیں، تشدد کی اطلاع دینے کے لیے ایک محفوظ نظام بنایا جائے، اور جو عملہ متاثر ہوا ہے اسے ذہنی صحت کی مدد فراہم کی جائے۔
ये नतीजे इस बात का बिल्कुल साफ सबूत हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना सिर्फ एक अखलाकी फर्ज ही नहीं बल्कि माली तौर पर भी ज़रूरी है। इनकी हिफाजत में सरमायाकारी दरअसल पूरे हेल्थ सिस्टम में सरमायाकारी है। और इस तहकीक का निचोड़ इन अल्फाज में है, एक जामे नुक्ता नज़र जिसमें कानूनी, ऑपरेशनल और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हों, सेहत की देखभाल फराहम करने वालों की हिफाजत, इलाज को बेहतर बनाने और पाकिस्तान में एक पायदार हेल्थ केयर सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी एक मुकम्मल हल की ज़रूरत है। और ये पूरी गुफ्तगू हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर तशद्दुद की कीमत इतनी भारी है तो फिर हिफाजत की असल कदर क्या है?